ہمارے نبی نے فرمایا 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معلوم نہیں اب جو عورتیں تھی، عورتیں ہیں اور عورتیں رہے گی، مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء العالمین 4۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا عورتیں تھی، عورتیں ہیں، عورتیں آئے گی، مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے مریم، حضرت مریم علیہ السلام۔ نمبر 2 نام لیا حضرت آسیہ زوجۃ فرعون کی بیوی کون؟ حضرت آسیہ۔ اور تیسرا نام لیا خدیجہ بنت خویلد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ۔ اور چوتھی عورت کا نام لیا فاطمہ بنت محمد، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کتنی عورتیں ہو گئی؟ 4۔ اب مہر لگ گیا، قیامت تک عورتیں آئے گی، مگر یہ 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر علماء اس کی فکر میں لگے 4 میں افضل کون؟ بھئی 4 میں کیونکہ پہلا نام حضرت مریم کا بھی آیا ہے، اور حضرت آسیہ کا بھی آیا ہے، اور حضرت خدیجہ کا بھی آیا ہے، اور حضرت فاطمہ کا بھی آیا ہے، تو ان 4 میں پھر افضل کون؟ تو علماء کرام اس پر آ گئے کہ افضل النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اچانک جنت کا دروازہ کھلے گا، اعلان ہوگا ساری عورتوں کی سردارن آ رہی ہے، ساری عورتوں کی امیرن آ رہی ہے، دروازہ کھلے گا اور حضرت فاطمہ بنت محمد تشریف لائے گی۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور ایک مرتبہ کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا، ارے کچھ کہا، ہمارے نبی کو پتا چلا، ٹھیک ہے کہا، آج لوگوں کی زبانیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی مسجد میں آئے، منبر پر آئے، اور کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جو میری فاطمہ کو ستائے گا مجھے ستائے گا، مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب واقعے پر آ رہا ہوں کہ فاطمہ کے نقش قدم ہم کو چلنا ہے، چلیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں بہت جلدی اس کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ ایسا ہے مفتی ہارون صاحب کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، کن کے گھر پر آئے؟ حضرت فاطمہ۔ سلام کیا اور دروازہ کھلا، ہمارے نبی آئے، السلام علیکم، اور ادھر ہمارے نبی نے حضرت علی کو بٹھایا دائیں طرف، لیفٹ میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، آپ درمیان میں بیٹھے اور آپ رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے کہا ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے، سلام کیا اور آپ نے رونا شروع کیا۔ تو اب بھوک بہت لگی ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیسری صبح ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کچھ کھانا ہو۔ اچھا ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، میں پہلے میری بیویوں کے گھر پر گیا، الگ الگ بیویوں کے گھر پہ گیا، مگر وہاں بھی کچھ ملا نہیں، تو آخر میں پھر بیٹی تمہارے گھر پر آیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی تیسری صبح ہے، ہماری دوسری صبح ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور کمال کی بات ہے کہ دونوں نے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کی طرف اشارہ کیا، ہمارا محرم میں بہت یاد آتے، حضرت حسن اور حسین، انشاءاللہ مغرب بعد بات ہوگی، حضرت حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں کو میں نے دودھ بھی نہیں پلایا،
फातिमा ने कहा दूध आवे तो दूध पिलावे ना, जब खाना ही पेट में नहीं गया तो दूध आएगा कैसे, दूध नहीं आएगा तो पिलाऊंगी कैसे। बच्चों को भी दूध नहीं पिलाया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में और आंसू है। कोई भी अब्बा होगा बेटी के आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने नवासों के आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारे नबी वहां से खड़े होकर जाने लगे। अभी 10 कदम गए होंगे, कितने कदम, 10 कदम गए होंगे कि कोई हजरत अली के दोस्त कुछ रोटी और सालन लेकर आए, कुछ रोटी, यानी कोई बड़ा बर्तन नहीं, और कुछ जैसे वो दोस्त लेकर आए कुछ रोटी और कुछ सालन और कपड़े में लपेट कर लेकर आए। वो जमाने में जैसे भी हदिये में लाया जाता होगा, लकड़े का प्याला होगा, ऊपर रोटी होगी, ऊपर कपड़ा होगा। तो हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, हजरत अली फातिमा को देखे, फातिमा अली को देखे, और आंखों आंखों में कहे तुमको भी नहीं खाना, मुझे भी नहीं खाना, खाएंगे तो हमारे आका खाएंगे। हजरत अली ने कहा फातिमा तुम्हारे आंखों से लगता है तुम्हें अब्बा को बुलाना है। हजरत फातिमा ने कहा तुम्हारी आंखों से भी तो लगता है कि अब्बा को बुलाना है। कहा उन्हीं को बुलाना है, जाओ बुला कर लाओ। हजरत अली, अभी हमारे नबी 10 कदम गए होंगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हमारे नबी पीछे मुड़े, वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? खाना, खाना आ गया, आ गया, खाना आ गया। अच्छा, जैसे खाना आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, और हजरत अली भी दूर बैठ गए, हजरत फातिमा भी दूर बैठ गई। तो हमारे नबी ने कहा आओ तुम भी आओ, अली तुम भी आओ, फातिमा तुम भी आओ, साथ में खाएंगे। मालूम है हजरत अली ने क्या फरमाया? खाना बहुत थोड़ा है कुछ, क्योंकि बर्तन छोटा सा है, ऊपर चपाती है, रोटी है और कपड़े से लपेटा हुआ है, आपके लिए काफी है। और फातिमा की जुबान से निकला अब्बा हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे ना, हम नहीं खाएंगे क्या होगा, मर जाएंगे। आपको कुछ हो गया तो उम्मत का क्या होगा, आपको कुछ हो गया तो उम्मत का क्या होगा। लेकिन मेरी बहनें और मेरी बेटियां, क्या ये हो सकता है कि हमारे नबी अकेले खाते? अरे बोलो, हो सकता है अकेले खाते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हजरत अली को और किनको, हजरत फातिमा को सामने दस्तरखान पर बिठाया, और हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथों से कपड़ा मुबारक हटाया और वो खाना शुरू किया। अरे कमाल किया था मालूम, हमारे नबी तनावुल फरमा रहे, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा खा रही, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली लुकमे पे लुकमे खा रहे, माशाअल्लाह। लेकिन खाना सबने पेट भर कर खाया। परवरदिगार की कसम, मेरे गोदरा की बहने, रोटी का एक टुकड़ा कम नहीं हुआ, सालन का एक कतरा कम नहीं, वैसा का वैसा, जैसे आया वैसे, बोलो जैसे आया वैसे। तो अब हजरत अली भी ताज्जुब से देख रहे, हजरत फातिमा भी, हमारे नबी। मैं मेरे गोदरा की बहनों को कहना चाहता हूँ, ये है इम्तिहान, ये है इम्तिहान। हमारे नबी ने फौरन हजरत फातिमा को करीब बुलाया, कहा फातिमा खाना तो तुमने खाया, अली ने खाया, मैंने खाया, खाना कम क्यों नहीं हुआ, खाना क्यों कम क्यों नहीं हुआ, रोटी वही की वही, सालन वैसा का वैसा, खाना कम क्यों नहीं हुआ, ये कैसे सब हो गया? भाई हम होते, आप होते, और हमारा जवाब भी सही होता, क्या होता? अल्लाह के रसूल आपकी मेहरबानी, सरकार आपका करम, सरकार आपकी ये नेमत। लेकिन हजरत फातिमा की आंखों में आंसू है। कहा अब्बा कहूँ इसका जवाब दे दूं, इसका जवाब दे दूं कि रोटी क्यों कम नहीं हुई, सालन क्यों कम नहीं हुआ? अब्बा ने कहा यही तो पूछना चाहता हूँ, जवाब दो। फरमाया हादा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, बाकी किसी का फजल नहीं है। किसकी तरफ इशारा कर दिया? हादा मिन इंदिल्लाह, या अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारे नबी, देखो बेटी की कामयाबी पर क्या होता है। आज जैसे ये मौलाना की बेटी ने पढ़ा, हम सबको कितनी खुशी हुई, अल्लाह के रसूल को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, खड़े हो गए, बेटी फातिमा की पेशानी को चूमा और कहा बेटी फातिमा आज तू अपने ईमान में कामयाब हो गई, बोलो सुभान अल्लाह, आज तेरा ईमान मुकम्मल हो गया। और एक जुमला हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा तेरा मर्तबा तो आज मरियम से भी ऊंचा हो गया, तेरा मर्तबा तो आज हजरत मरियम से भी ऊंचा हो गया। सवाल होता है कि हजरत मरियम से मर्तबा ऊंचा हो गया, तो हजरत मरियम का कौन सा वाकया है, तो वो भी सुनते हुए चलो। हजरत मरियम का वाकया ऐसा कि हजरत मरियम के खालू या मामू हजरत जकरिया, बोलो कौन, साथ में बोलो कौन, हजरत जकरिया। और हजरत मरियम इन्हीं की परवरिश में, खालू या मामू कौन, हजरत
زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں. اور ان کے لیے حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک سائڈ پر کمرہ بنایا گیا جو کمرے کا نام تھا محراب. بولو کمرے کا کیا نام تھا؟ محراب. وہاں حضرت مریم 24 گھنٹہ بیٹھی رہتی, وہیں کھانا, وہیں پینا, وہیں سونا, اللہ 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 کرتی رہتی. اور جو ماموں تھے یا خالو تھے, کون؟ حضرت زکریا, وہ کبھی کھانا لے کر آتے تھے, کبھی بستر لگا دیتے تھے, لیکن حضرت مریم 24 گھنٹے, بولو زبان پر کس کا نام؟ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا, حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا, وہ زمانے میں جیسے بھی نماز تھی, لیکن حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی تو آسمان کے فرشتے کہتے تھے, اللہ جو مریم عبادت کرتی وہ عبادت تو ہم بھی نہیں کر سکتے. کیسی عبادت کرتی ہوگی؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, میری مریم رکوع کر, سجدہ کر, تیری عبادت پر تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے. تو حضرت مریم 24 گھنٹے کمرے کا نام بولو محراب. محراب کے اندر اللہ واللہ. ایک دن ان کے ماموں یا خالو, کون؟ حضرت زکریا, میں جلدی بتا رہا ہوں, ان کو سفر پہ جانا ہے اور لمبے سفر پہ جانا ہے. تو کیا کہا معلوم؟ مریم یہ محراب سے باہر آ جاؤ, آ جاؤ, باہر آ جاؤ, کیونکہ یہاں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی اور ایک چھوٹا سا دروازہ ہے. باہر آ جاؤ, گھر چلی جاؤ, گھر میں جا کے جتنی عبادت کرنی ہے کرو, یہاں عبادت نہیں کرنے کا, کیونکہ میں جا رہا ہوں سفر میں. کون کھلائے گا, کون پلائے گا, کون تمہیں لے جائے گا, کون تمہیں لائے گا, کہاں سونا, کہاں بیٹھنا. تو حضرت مریم نے کہا, تم جا رہے ہو, میرا اللہ تھوڑی جا رہا ہے, تم جا رہے ہو, میرا اللہ. تو کہا کیا کروں میں؟ کہا باہر تالا لگا دو. کہا تالا لگا دو, معلوم نہیں میں کتنے دن کتنے راتوں کے بعد آؤں گا. کہا تمہارا کام ہے تالا لگانا, حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے. بس وہ حضرت زکریا نے ہمت کر کے, خالو تھے یا ماموں تھے جو بھی تھے, باہر بڑا تالا لوہے کا لگا دیا, اور اس کے بعد وہ چلے گئے, اپنے سفر پہ گئے. خیر حضرت زکریا چلے تو گئے, لیکن جب واپس آ رہے تھے نا سفر سے, 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن, الگ الگ روایتیں, جب واپس آ رہے تھے اتنے گھبرا کر آ رہے تھے کہ کمرہ کھولوں گا, معلوم نہیں میری مریم ہوگی کہ نہیں ہوگی, میری مریم زندہ ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی, کیونکہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے ہوا آتی ہے, لیکن نہ کھانے کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, نہ صحیح سونے کا انتظام ہے. وہ آئے اور جلدی سے وہ لوہے کا تالا کھولا, اور تالا کھولنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مریم تو کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. اور سامنے سب فروٹ رکھے ہوئے, اور وہ فروٹ, وہ پھل, وہ کھانا رکھا ہے جو موسم کا نہیں ہے. جیسے آم کا موسم میں آم آوے, سنترے کے موسم میں سنترا آوے, کیلے کے موسم میں کیلا آوے. گودرا میں بھی ہوتا ہوگا نا, یہ رمضانی میرے کو دیا کرتا ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کون سا موسم چلتا ہے. ابھی کون سا چلتا ہے؟ میں ساتھ میں میرا بھی کام کرتا جاتا ہوں مولانا. اب وہ حضرت مریم, جیسے حضرت زکریا نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ حضرت مریم تو اعلیٰ تخت پر بیٹھی ہے, اور سامنے فروٹ رکھے ہوئے, اور آپ گردن جھکا کر اللہ اللہ, اور کبھی یہ فروٹ کھاوے, کبھی وہ فروٹ کھاوے. تو حضرت زکریا ایک دم چونکے کہ تالا تو دروازے پر میں نے رکھا, بند کرنے والا بھی میں, کھولنے والا بھی میں, اور چھوٹا سا ایک کھانچا ہے کھڑکی کا, اب اس میں سے اتنا سب تو آ نہیں سکتا. تو ایک دم گھبرائے آئے, محراب میں آئے, اور کہا مریم یہ کیا ہے, یہ کہاں سے ہے؟ حضرت مریم نے کہا اس میں شور کرنے کی کیا ضرورت ہے, ھذا من عند اللہ. بولو دینے والا کون؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا, وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب. حضرت زکریا نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا دینے والے تم نہیں, دینے والا میرا اللہ ہے, اور وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے. اسے کرنے دھرنے والا کون؟ آج میں میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے
تین باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، جس میں پہلی بات یہی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھروسہ رکھو اللہ پر۔ بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی دیکھو بارش نہیں آ رہی ہے، بمبئی میں بہت بارش ہے۔ ابھی میرے بھائی مولانا حذیفہ پالگھر میں کہہ رہے تھے کہ راستہ بند ہو گیا، جام ہو گیا، اتنی بارش ہے۔ ہمارے بروڈا میں بھی بارش، سورت میں بھی بارش، گودرا میں بارش نہیں ہے۔ کس سے مانگنے کا؟ ایک بات بتاؤں، بارش لانے کا طریقہ بتاؤں؟ ہاں، اللہ کہتا ہے تو تیری طاقت کا پانی باہر کر، میں اپنی قدرت کا پانی باہر کروں گا۔ تیری طاقت کا پانی یعنی آنکھوں سے آنسو نکال لے، تیرے آنسو نکلنے میں دیر ہوگی، میرے قدرت کے پانی کے آنے میں دیر نہیں ہوگی، کیونکہ بارش کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمان سے پانی اتاروں، اللہ کہتے ہیں میری قسم کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، میں روکوں تو اسے کوئی اتارنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک بار مجھ سے مانگ لے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ آمین بولو۔ اللہ موسلا دھار پانی برسا دے، نفع والا پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، الہ العالمین رحمت والی بارش برسا دے، عافیت اور مغفرت والا پانی اتار دے۔ اتارنے والا کون؟ تو آج پہلا سبق، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، پہلا سبق کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج میں میری ماں بہنوں کو تین باتیں بتا کر یہاں سے جاؤں گا۔ پہلی بات یقین، پورا یقین، پورا یقین۔ ارے بھائی، اگر ہماری کوئی ماں بہن دکھیاری ہو، ساس کی طرف سے، سسرے کی طرف سے، دیورانی کی طرف سے، جٹھانی کی طرف سے، کسی کی طرف سے، بھائی دنیا ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے، قاری احمد علی کے گھر میں بھی ہوتا ہے، مفتی ہارون کے گھر میں بھی ہوتا ہے، سب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کا کیا معلوم؟ باہر نکل کر موبائل پہ سب کو کمپلین نہیں کرنے کا، باہر نکل کر ایڈورٹائز نہیں کرنے کا۔ میں تو بہت دکھی ہوں، میری ساس نے تو میرے ناک میں دم کیا، تو وہ کہتے بھی تھے تیرے ہسبینڈ کو بولنا، شوہر کو بول، کہا وہ تو ایک نمبر کا ماوڑیا ہے۔ یہ سب میری ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں۔ میں قاری احمد علی آج آیا معلوم نہیں گودرا کب آؤں گا، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ سب کام چھوڑے، مسواک کرے، کیا کرے؟ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ کو کہے اللہ یہ میری ساس، یہ میری دیورانی، یہ میری جیٹھانی، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ میرا ہسبینڈ غلط راستے پر، یہ کمیونٹی، اللہ کو کہے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں جب فاطمہ نے میرے حوالے کیا، مریم نے میرے حوالے کیا، تو بھی تو آخری نبی کی ایک امتی ہے نا، تو نے بھی میرے حوالے کیا، وہاں میں نے جو کمال کیا وہ کمال آج بھی ہو کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو پہلا کام یقین، کرنے دھرنے والا کون؟ ایک دوسری بات بتاؤ، بہت پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، بہت پیاری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ کو معلوم ہے ایک عورت جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت اسماء بنت امیس، نام بولو، حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر کی بیوی، حضرت جعفر کی بیوی۔ آپ کو معلوم ہے جب پہلی ہجرت کا اعلان ہوا، پہلی ہجرت مدینے والی نہیں، حبشہ والی، بولو پہلی ہجرت کون سی؟ حبشہ۔ باقاعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جن کو جانا ہے اپنا ایمان بچانے کے واسطے حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ۔ تو یہ حضرت جعفر جو تھے اور ان کی بیوی حضرت اسماء، یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ رہے، ایک لمبا زمانہ حبشہ رہے۔ اس کے بعد میں پھر ہجرت ہوئی، سارے صحابہ مکہ مکرمہ سے کہاں گئے؟ مدینہ۔ اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ۔ بولو مرکز کیا بن گیا؟ پہلے مکہ مرکز تھا، اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ۔ اب مدینہ مرکز بنا تو حبشہ والوں کو بھی حکم ملا تم کہاں پر آ جاؤ؟ مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ نے فرمایا آ جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ سب لوگ کہاں پر جمع ہو رہے ہیں؟ تو یہ حبشہ والے جو حبشہ گئے تھے نا، وہ سب کے سب مدینہ آئے۔ مکہ والے بھی کہاں گئے؟ مدینہ آ گئے، لیکن حبشہ والے کشتی میں آئے، سمندر کے۔ مکہ والے مدینہ سے اونٹوں کے راستے سے گئے، یعنی یہ
बर्री, और वो लोग जो है वो बाहरी यानी समंदरी रास्ते से खैर अब सुनना, वाकया सुनना। हजरत अस्मा मदीना आई। अब मदीना आवे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट अल्लाह के रसूल के पास चले जावे, और मदीने में अपना घर बार भी कहाँ है भाई, हबशा छोड़ छाड़ कर वतन से बेवतन होकर आए ना, अपने पास 2-4 जोड़ कपड़े हैं, उनके शोहर है। तो इनके शोहर ने कहा तुम कहाँ रहोगी, मदीना में कहाँ रहोगी, क्योंकि मदीने में अपना कोई घर और कोई प्लॉट और कोई जमीन तो नहीं है। तो हजरत अस्मा ने कहा मेरी सहेली है ना। मेरी सहेली कौन? हजरत उमर की बेटी हफ्सा। बोलो हजरत उमर की बेटी हफ्सा, मुझे उनके घर पे छोड़ दो, आप जब तक कोई ना कोई जमीन का और घर का इंतजाम करो, मैं जब तक वहां पे रहती हूँ मेरी सहेली के घर पर। अब हजरत अस्मा बराबर समझना, हबशा से आने वाली, समंदर के रास्ते से आने वाली हजरत अस्मा किनकी सहेली? हजरत हफ्सा। अब हफ्सा के साथ बैठ के बात कर रहे, खाना पीना हो रहा है, भाई सहेली सहेली मिल गई, एक तरफ हजरत अस्मा एक तरफ हजरत, और कितने लंबे जमाने के बाद मुलाकात हुई, बहुत सालों के बाद मुलाकात हुई, बहुत दोनों आपस में बात। इतने में घर में दाखिल हुए, अस्सलाम वालेकुम, हजरत उमर दाखिल हुए, क्योंकि हजरत उमर का ही घर था। हजरत उमर आए, घर में आए, हजरत उमर घर में अस्सलाम वालेकुम, और अपनी बेटी को कहा कौन बैठा है भाई, घर में कौन औरत बैठी है? तो हजरत हफ्सा ने कहा अब्बा अब्बा ये मेरी सहेली अस्मा बिनते उमैस, जाफर की बीवी। तो कहा अच्छा अल हबशिया, अल हबशिया ने वो जो हबशा से आई है वो। तो कहा वही। कल बहरिया यानी वो जो समंदर के रास्ते से आई वो। कहा वही वही हबशा से आई। हबशा जिसको आज अंग्रेजी में कहते हैं इथोपिया, इथोपिया से जो आई है, हबशा से आई है, और जो समंदर के वही है वही है। तो हजरत उमर ऐसा कोने में हटे और कहने लगे अस्मा ईमान में तुम पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए। हजरत उमर ने कह दिया ईमान में तुम अस्मा पीछे रह गई, हम। तो कहा हजरत अस्मा ने कहा वो कैसे हम पीछे रह गए? कहा तुम तो हबशा चले गए, तुम तो हबशा चले गए, हम वो थे जो मक्का में जब नबी को जरूरत पड़ी हम वहां मौजूद थे। जान के लिए हम तैयार, माल के लिए हम तैयार, आबरू के लिए हम तैयार। हम 24 घंटे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ। हमारा मोहब्बत का आलम यह कि नबी खाए तो हम खाए, नबी पिए तो हम पिए, नबी अच्छा पहने तो हम अच्छा पहने। फजर तो नबी, जोहर तो नबी, असर तो नबी, मगरिब तो नबी, ईशा तो नबी, जुमा तो नबी। हम तो हमारे नबी के साथ रहे। हमने ईमान के वास्ते जो कुर्बानी दी है मक्का से लेकर अब मदीना तक, आप लोगों ने वो कुर्बानी थोड़ी दी। आप लोग तो हबशा चले गए, वहां आराम से दूर आप लोग रहे। आपको कुछ पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा, हमको कुछ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा। कोई आने जाने वाला बता देवे तो बता देवे, बाकी वो जमाना मोबाइल का भी नहीं था और लेटर का भी नहीं था। तो देखो कैसी चोट लगी। हजरत अस्मा कहने लगी तुम करीब थे, नबी से मोहब्बत करते थे, क्या हम दूर रोजाना रोते नहीं थे? हर नमाज के वक्त हमको नबी याद आते थे, हम ताड़े मार के रोते थे, सालों कतार रोते थे। कई मर्तबा हम खाने बैठे, हमने खाना अपने सामने से हटा दिया। कई मर्तबा प्यास लगी, हमने पानी हटा दिया कि मेरे नबी ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, मेरे नबी ने पिया होगा कि नहीं पिया होगा, मेरे नबी ने फाका किया होगा या तंदुरुस्त होंगे, मेरे नबी बीमार तो नहीं होंगे, मेरे नबी को किसी ने सताया तो नहीं होगा, मेरे नबी को किसी ने काटा बिछाया तो नहीं होगा, मेरे नबी को किसी ने धक्का तो नहीं दिया होगा। तो रात रात भर हम जागते थे, दिन दिन भर हम जागते थे। और उमर तुम कहते हो मोहब्बत में तुम आगे निकल गए, करीब हो गए तो आगे निकल गए, हम दूर हो गए तो हम मोहब्बत में पीछे हो गए। हजरत अस्मा ने गुस्से में कहा मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर और सीधे अल्लाह के रसूल के पास जाती हूँ, वहां जाके कंप्लेन होगी तुम सही हो कि मैं सही हूँ। गई हजरत अस्मा, घर से निकल गई। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं मोहब्बत। मेरे दोस्तों हमारे पास मोहब्बत नहीं है, थोड़ी है, लेकिन इतना जरूर है कि हम नबी की गुस्ताखी तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कैसे भी है मगर नबी की गुस्ताखी तो बर्दाश्त। इसलिए हम तो दुआ करते जो नबी की गुस्ताखी करे, बद्दुआ करते, दुआ नहीं बद्दुआ करते, अल्लाह उसको जला देवे, अल्लाह उसको बर्बाद कर देवे, अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर देवे, अल्लाह उसको जहन्नम में पहुंचा देवे, अल्लाह उसको जला के राख कर देवे। ये मोहब्बत थी औरत की, हजरत अस्मा की, कि हजरत उमर जैसे उमर का घर छोड़ दी, चली गई, सीधे अल्लाह के रसूल आजम के पास गई। दरवाजा खिटखिटा, हमारे नबी ने कहा क्या हुआ? कहा अस्मा आई हूँ, जाफर की बीवी अस्मा बिनते उमैस अल बहरिया अल हबशिया, हबशा से आई हूँ। तो
اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم کو تو خبر ملی تم حفصہ کے گھر پہ ہو. کہا نہیں, اٹھ کے آ گئی وہاں سے. کیا ہوا؟ حضرت اسماء نے روتے روتے پوری داستان سنا دی. عمر نے ایسا کہا کہ ہم قریب رہتے ہیں, ہماری محبتیں بہت ہوتی ہے, تم دور رہتی ہو, تمہاری یعنی حضرت عمر نے مجھ پر کم محبت کے بارے میں کہا, یہ مجھے گوارا نہیں ہوا. ہم نبی, اے پیارے نبی, آپ کی محبت میں ہم نے کئی رات کھانا نہیں کھایا. گھر میں کھانا تھا, دل میں کھانا تھا, پانی تھا, مگر یہ خیال کہ مصطفیٰ نے پیا کہ نہیں پیا, مصطفیٰ نے کھایا کہ نہیں کھایا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ حضرت عمر کو خبر ملی. حضرت عمر آئے, سمجھ گئے معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے. حضرت عمر آئے. ہمارے نبی کا جو انداز تھا انصاف کا, اتنا پیارا انداز تھا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر یقیناً تم بہت شرافت والے ہو, تم بہت شرافت والے ہو, کیونکہ سارے صحابہ میرے مرید تھے, تم میرے مراد تھے. سارے صحابہ میرے مرید تھے کیونکہ سب اسلام لائے, ایمان لائے. تمہارے بارے میں تو میں نے اللہ سے مانگا تھا, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عزت دے دے اور اس بہانے سے دے دے کہ عمر ایمان قبول کر لے دے. تو سارے میرے مرید ہیں, تم میرے مراد ہو. اور عمر ایک بات بتاؤں, اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر تم ہوتے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا, بولو میں سونے اور نیند کے اور جاگنے کے درمیان میں تھا, میں نے خواب دیکھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے کیا خواب دیکھا معلوم ہے؟ کہ سب نے کرتا پہنا ہے, کسی کا کرتا گلے تک ہے, کسی کا کرتا سینے تک ہے, کسی کا کرتا گھٹنے تک ہے, کسی نے چھوٹا سا کپڑا پہنا ہے تو ٹخنے تک ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا کپڑا زمین پہ, یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے زمین تک. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ کہا عمر تھے, عمر تھے. تو کہا خواب کا مطلب کیا ہے؟ خواب کا مطلب ہے اللہ نے سب کو تھوڑا تھوڑا علم دیا, تھوڑا تھوڑا ایمان دیا. عمر کو بھر بھر کے اللہ نے ایمان دیا, اللہ نے عمر کو بھر بھر کے اسلام دیا, اللہ نے عمر کو بھر بھر کے قوت احسان دیا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم اپنی جگہ پر بہت شرافت والے, بہت کرامت والے, بہت عزت والے. لیکن اس وقت جو معاملہ میرے سامنے آیا ہے, اسماء تم سے آگے بڑھ گئی ہے, اسماء تم سے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے آگے بڑھ گئی؟ رہا محبت کا معاملہ, چلو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی محبت کی دور سے, ہم بھی تو آپ کی وجہ سے بھوکے رہے, ہم نے قریب رہ کر محبت کی. ہمارے نبی نے فرمایا اسماء نے ہجرت کتنی کی؟ کتنی ہجرت کی؟ 2, ایک مکہ سے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ. ہجرتین, 2 ہجرتیں کیے. اور تم نے کتنی کی؟ تو 2 والا آگے یا 1 والا آگے؟ حضرت عمر نے کہا توبہ کر رہا ہوں, مان گیا, میں ہار گیا. حضرت اسماء جیت گئی. اب جتنے لوگ حبشہ سے آئے تھے نا, جب سب کو خبر ملی نا, سب حضرت اسماء کو مبارکباد دے آئے کہ تو نے تو آج اتنی بڑی فضیلت بتا دی کہ ہم مدینے والوں سے بھی آگے نکل گئے. ہمارے نبی کی محبت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے دوستو وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا تو محبت کا کمپٹیشن ہوتا. آج ہماری ماں بہنوں کا کمپٹیشن بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے, فرنیچر میں ہوتا ہے, کارپیٹ میں ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے. آج ہمارے ماں بہنوں کا کمپٹیشن کس پر ہوتا ہے؟ وہ لپسٹک کہاں سے, اس نے کہاں پر بال ایسے بنوائے, اس نے کپڑا ایسا پہنا. ہو کپڑے کے بارے میں تو ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. مجھے کسی نے کہا ہر کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی گولی ہونا چاہیے. لوز موشن سمجھتے ہو؟ دست ہو جاوے کپڑے کی. لیڈیز کپڑے کی دکان پہ کس کی گولی ہونا چاہیے؟ لوز موشن کی. لوز موشن سمجھ گئے نا, دست ہو جاوے. تو میں بھی سوچنے لگا کہ کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی. کہا جب کپڑا عورت خریدتی ہے تو شوہر کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتا ہے. اتنا مہنگا خریدتی ہے. ابھی میری بیوی گئی کپڑا خریدنے کے لیے, میں تو میرا اپنا کلاس میں بیٹھا تھا, تو کلاس سے نکلا تو فون آیا, کہا ایک دکان ہے وہاں, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. میں نے کہا جا. میں نے سمجھا کہ چلو 1200-1500 کا کام ہوگا, 5000 کا بل بنوا کے لائے. میں نے کہا وہ برابر ہے, لوز موشن کی گولی برابر ہے ہمارے پاس, وہ پیٹ میں گڑ گڑ ہونے ہی لگتا ہے. تو آج کل کی عورتوں کا کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ کپڑوں میں ہوتا ہے, فرنیچروں میں ہوتا ہے, میک اپ میں ہوتا ہے, لپسٹک میں ہوتا ہے, سینڈل میں ہوتا ہے. کاش یہ سارا کمپٹیشن چھوڑ دے وے,
اور کمپٹیشن کرے تو حضور پاک کی محبت میں کمپٹیشن کرے. اور اللہ کی قسم اگر یہ کمپٹیشن کریں گے نا، کوئی دنیا میں مرد یا عورت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گی. یا ہمارے گناہوں کی نحوست پر یہ گستاخی ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری. بولو کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری. اب ان کے حضرت مولانا احمد علی کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا. بہت امیرہ خاندان کی لڑکی کو لے کر آئے، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. پہلے دن کچھ روٹی اور پانی میں ڈبویا. اس کے بعد میں وہ عورت نے، بیوی نے مولانا احمد علی کو پوچھا کہ وہ رات کا کھانا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا دن آیا، کہا آج کا صبح کا بریک فاسٹ، دوپہر کا ڈنر، شام کا لنچ؟ کہا کچھ بھی نہیں. تیسرا دن ہو گیا تو بیوی کو چکر آنے لگی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی چکر آنے لگی. تو انہوں نے کیا کہا، دیکھ تو میری بیوی ہے، بات برابر ہے، لیکن تیرے سے صبر نہیں ہوگا، تیرے سے صبر نہیں ہوگا. میرے کو تو فقر و فاقہ میرا کھیل بن گیا ہے. میں تو 2 دن 2.5 دن کے بعد ایک روٹی کھایا نہیں کھایا. تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. جا تو اپنے ابا کے گھر جا. جب میرے حالات اچھے ہوں گے نا تب میں تمہیں لینے آؤں گا. اور ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں تیرا شوہر اور تو میری بیوی. تیرے کو چھوڑ کر میں کوئی اور جگہ شادی بھی نہیں کروں گا. لیکن تو تیرے ابا کے گھر جا. مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی نے کہا، مالداری میں کوئی بیوی شوہر کا ساتھ دے وہ وفاداری نہیں ہے. غریبی میں شوہر کا ساتھ دے دے، اس کو وفاداری کہتے. لال جوڑا پہن کر آئی تھی، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی. لال کپڑا پہن کر آئی تھی ابا کے گھر سے، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی. اور غربت میں، غریبی میں کوئی شوہر کا ساتھ دے، اسے کمال کہا جاتا ہے. اب شوہر کی حالت خراب ہے اور یہ ہماری یہاں کی عورتیں اتنا ضد، وہ بیچارہ ادھر قرضہ لیتا ادھر قرضہ لیتا، رات کو نیند نہیں آتی. اور ایک بات میں بتا دوں میری ماں بہنوں کو، یہ بات بہت خراب لگتی ہے ہم کو، ہم لوگ فضول خرچی بہت کرتے ہیں. ہاں بولو، مرد لوگ بھی. ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کچھ کامیابی ملی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس میں ڈھول باجے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ڈی جی بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بینڈ باجے والے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نکاح کا معاملہ ہے، ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، رخصتی ہو گئی. اب دعا کرو، بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. آپ کو معلوم ہے جو لوگ فضول خرچی کرتے، یعنی جو چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے واسطے جو چیز لاتے نا، اللہ نے کیا کہا معلوم؟ تو شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کی بہن ہے. یہ جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہے جو فضول خرچی کرتی ہے نا، بھلے کسی کا نام رقیہ ہوگا، کلثوم ہوگا، فاطمہ ہوگا، زینب ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا نام ہوگا شیطان کی بہن. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو فضول خرچی کرے لوگوں کے دکھانے کے واسطے، اترانے کے واسطے. کیونکہ ہماری ماں بہنوں کا بہت عجیب معاملہ ہے. تم گھر میں دیکھو نا، اتنی میلی کچیلی، ایک پائچہ اوپر ایک پائچہ نیچے ہے کہ نہیں مولانا احمد؟ اور اس کو بولو 2 گھنٹے کے بعد وہ شادی ہال میں جانے کا ہے. کبھی کبھی تو ایسا شک ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ہے کہ کوئی اور ہے. وہ جو چہرہ بدلتی نا پارلر میں، جو کلر مارتی نا کلر، تو ایسا جب گھر میں آتی تو ایسا لگتا ہے میری بیوی آئی کہ کوئی اور آ گیا میرے گھر میں. تو یہ میرے کو بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت نے کہا شوہر کے سامنے خوبصورت بن تو اس کے سامنے میلی کچیلی، اور عورتوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے پردہ کر. بولو دوسروں کے سامنے، تو وہاں بن ٹھن کے جا رہی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا ہے اللہ قیامت میں بہت سی عورتوں کو ننگی کر دے گا اور وہ شرمائے گی. بھائی عورت کے اندر شرم ہے، اور قیامت کا میدان پورا مجمع بھرا ہے، اس میں ننگی کر دے گا. تو معلوم ہے وہ پوچھے گی اللہ کو کہ اللہ میرے کو ننگی کیوں کیا؟ کہا دنیا میں بھی تو ننگی رہتی تھی. تو کہے گی نہیں میں کپڑا پہنتی تھی. کہا وہ تیرا کپڑا تیرے ننگے پنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ. ہمارے نبی نے فرمایا بہت سی عورتیں کپڑا پہنتی ہے
لیکن وہ کپڑا جو ہے نا، وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا، اتنا چمکیلا ہوتا، اتنا دوسرے مردوں کو متاثر کرنے والا ہوتا کہ اللہ قیامت میں وہ کپڑا اتار کے ننگا ہونے کا عذاب دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، میں تیسری بات پر آ جاؤں۔ ہماری ماں بہنوں کو پہلی بات کیا بتایا؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات کیا بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ دونوں چیزیں آئیں گی کیسے؟ کیونکہ یہ ماں بہنیں سوچتی ہوگی مولانا تو بول کے چلے جائیں گے، مگر آئے گا کیسے؟ تو وہ کام کرو جو حضرت حسین نے میدان کربلا میں آخر میں کیا۔ جو حضرت حسین، امام حسین نے میدان کربلا میں جو آخری کام کیا، وہ نبی کے نواسے نے پیغام دے دیا، یہ کر لے ساری امت کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھو حضرت حسین کے جتنے دشمن تھے، آج ان کا نام لینے والا، آج کسی کو پوچھو، یہ تو ہم لوگ کتاب میں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو جو دونوں ہاتھ کاٹنے والا وہ نالائق کا نام تھا زرعہ، اور جس نے لوہے کے سلاخیں ماری اس کا نام تھا سینان، اور جس نے گردن کاٹی اس کا نام تھا شمر، اور ہوا تھا زیاد اور یزید۔ لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور قیامت آ جائے گی مگر حضرت حسین کو کوئی نہیں بھولنے والا ہے۔ آبادی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آبادی کا راستہ حضرت حسین نے بتایا، میدان کربلا میں بتایا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ عصر کی نماز میں مجھے شہید کر دیں گے۔ حضرت حسین کو معلوم تھا یہ لوگ سب، میں جیسے سجدے میں جاؤں گا یہ میرے اوپر حملہ کریں گے، مجھے شہید کر دیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے طے کر لیا کہ نبی کا نواسا ہوں، جنت کا پھول ہوں، جنت کی خوشبو ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں۔ میرے بدن میں لہو بہتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا، میرے بدن میں غذا دوڑتی ہے تو حضرت فاطمہ کی، میرے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ کا۔ یہ ساری ٹرافی ہونے کے باوجود، سارے انعام کے باوجود، میں فیصلہ کر کے جاؤں گا کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ ایک بات بتا کر بات ختم کروں، حضرت حسین کی شان، لوگ شان بتاتے نا، میں کہتا ہوں محرم میں سب لوگ حضرت حسین کے مناقب اور شان، میں آپ کو ایک شان بتا دوں جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر میں چل رہے تھے، حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، جیسے نانا اپنے نواسے کو بٹھاتے نا، تو ہمارے نبی بھی نانا تھے، نواسے کو کہاں بٹھایا؟ کندھے پر بٹھایا، اور بٹھا کے لے کے جا رہے، اتنے میں حضرت عمر آ گئے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسین نبی کے کندھے پر بیٹھے، تو کہا حسین حسین تیرے کو سواری بہت اچھی مل گئی، حسین تم کو سواری بہت اچھی مل گئی۔ تو ہمارے نبی نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا سواری کو مت دیکھو، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ اور یہی حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، کیا بن گئے؟ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ معلوم ہے بچہ سوتا نہیں تھا تو ماں کہتی تھی سو جا، عمر آئیں گے، عمر آئیں گے۔ عمر کا رعب، دبدبا، شیطان بھاگتا تھا حضرت عمر سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، میں جیسے یہاں پر بھی گودرا میں ہوٹلے پر بیٹھتے ہوئیں گے نا، بیٹھتے ہوں گے نا، چائے توا آملیٹ موبائل، تو حضرت حسین بیٹھے تھے، لیکن اس وقت قرآن حدیث کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسین بھی جوان، ان کے دوست بھی جوان، اور قرآن حدیث کا مذاکرہ۔ اتنے میں ایسا لگا دور سے کچھ روشنی نظر آئی، ہاتھ میں بتی، تو کہا کوئی آ رہا ہے، آدھی رات کو کون آ رہا؟ اتنے میں پتہ چلا عمر آ رہے، عمر آ رہے۔ عمر کا نام سن کے سارے بھاگے، ارے سارے بھائی نے، جوان بھی ڈرتے تھے، کہا عمر عمر امیر المومنین، بھاگو 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 بھاگو۔ حضرت حسین نہیں بھاگے، بولو حضرت حسین وہیں بیٹھے رہے۔ تو حضرت عمر آئے، السلام علیکم، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، انہوں نے بھی بڑے ادب سے کہا امیر المومنین تم پر بھی اللہ کے۔ تو حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے، میرا نام لے کے بھاگو بھاگو، تم نہیں بھاگے؟ تم کو ڈر نہیں لگا مجھ سے؟ کون کہہ رہے؟ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ عمر کیوں ڈر لگے گا آپ سے؟ کیونکہ اگر دیکھنے جاؤ تو اینڈ آف دا ڈے دیکھنے جاؤ تو آخری معاملہ تو یہی ہے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو۔ حکومت اپنی جگہ پر، بادشاہت اپنی جگہ پر، حقیقت میں تم میرے نانا کے، کوئی اور بادشاہ ہوتے تو غصے ہوتے نا۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، پگڑی اپنی حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، اور کہا حسین جو جملہ تو نے ابھی کہا ہے کل قیامت میں نانا کے سامنے بھی بول دینا۔
کل نانا کے سامنے ایک بار بول دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، کیونکہ آقا جنت میں جائیں گے تو غلام کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں، 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام بولو لا الہ، اللہ پر بھروسہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا کام۔ اور دوسرا کام حضور پاک سے محبت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہتا ہوں آپ حضرت کو یہ بیان اچھا لگا یا اچھا